ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تقوی کا حکم دیا ہے، ایسا تقوی کہ جو اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں ڈرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ اس کی ایک وضاحت دوسری آیت میں اس طرح کی گئی ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تمہاری استطاعت میں، تمہاری طاقت میں اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرنا ممکن ہے اتنا ڈرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو صحابہ ڈر گئے اور اتنی عبادت کرنے لگے کہ ان کے پاؤں ورم کر گئے، آنکھیں سوج گئیں اور جسم تھکاوٹ سے چور ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آسانی فرمائی، اتقوا اللہ ما استطعتم نازل فرمایا کہ اتنی عبادت کرو، اتنا اللہ سے ڈرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ تو اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اللہ رب العزت سے ڈرنا، اور یہ ڈرنا کہ ایک آدھ لمحے کا نہیں ہونا چاہیے، ایک آدھ دن کا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی عارضی کیفیت نہیں ہونی چاہیے جیسے ہمارا حال ہے کہ رات کو بعض مرتبہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے، ایمان کا سمندر بڑی تلاطم خیز ہوتا ہے، موجیں مار رہا ہوتا ہے، اور اگلے ہی لمحے ایمان کی شمع بجھ جاتی ہے۔ کبھی ایمان کی سطح بہت بلند ہوتی ہے اور کبھی بالکل ہی خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایک دن میں تلاوت کی تو کئی پارے کر لیے، اور پھر نہ کی تو کئی مہینے تک قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگایا۔ روزے رکھنے کے جوش پہ آئے تو مسلسل رکھتے ہی چلے گئے، اور نہ رکھنے کی بات آئی تو فرائض بھی چھوڑ دیے، فرض روزے بھی چھوڑ دیے۔ ذکر کی بات آئی تو بعض مرتبہ اتنا ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، کئی گھنٹے ذکر ہو رہا ہے، اور جب نہ کرنے پہ آئے تو کئی مہینے تک نہ کیا۔ تو یہ وظیفہ کوئی وقتی وظیفہ نہیں ہے، کوئی خاص لمحے کا وظیفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس تقوی پر اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس طرح عمل پیرا رہنا ہے کہ تمہاری موت بھی اسی حالت میں آئے۔ اب مرنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان کس حالت میں مرے اور کب مرے اور کیسے مرے، لیکن یہ جو حکم فرمایا اس لیے کہ جب انسان تقوی کی زندگی گزار رہا ہوگا تو تقوی میں ہی اس کی موت واقع ہوگی۔ نافرمانی کی جو زندگی گزارتا ہے عمومی طور پر اس کی موت بھی نافرمانی کی حالت میں آتی ہے۔ تو انسان کا جیسا مشغلہ ہوتا ہے، جیسے اس کی زندگی کے طور طریقے ہوتے ہیں، جیسے اس کی نشست و برخاست ہوتی ہے، اسی حالت میں عام طور پر موت واقع ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کے جو معمولات ہیں، انہی معمولات میں سے کسی لمحے انسان کو موت آئے گی۔ تو اگر اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہا ہوگا، وہ رات کے حالت میں، رات کے وقت سونے کی حالت میں بھی موت آئے گی تو تقوی کی حالت میں ہی مرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تفسیر بھی لکھی، انہوں نے تفسیر ماجدی۔ ایک زمانے میں وہ گمراہ ہو گئے تھے، مسلمان سے عیسائیت کی طرف چلے گئے تھے، اسلام سے عیسائیت کی طرف چلے گئے تھے، تو پھر عیسائیت سے مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر دوبارہ عیسائی ہو گئے تھے، اور پھر حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ نے
ان کو قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کی کہ چلو تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے لیکن عربی کا اعلیٰ شاہکار تو مانتے ہو، یہ بات تو تمہیں قبول ہے، منظور ہے کہ قرآن پاک ادبی کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ تو عربی کے بہت بڑے ادیب تھے، اردو کے بھی ادیب تھے، عربی کے بھی ادیب تھے، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ تو مانتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ادبی کتاب ہے۔ تو حضرت رائے پوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو اعلیٰ ادبی شاہکار سمجھ کر ہی پڑھ لیا کرو، اللہ کی کتاب سمجھ کر اگر نہیں پڑھتے تو تم اسے اعلیٰ ادبی شاہکار سمجھ کر ہی پڑھ لیا کرو۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنایا، اس لیے نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی ادبی کتاب ہے، عربی ادب کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمہ اللہ نے اس کو ایک ادبی شاہکار سمجھ کر پڑھا، لیکن اس نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا، بالآخر مسلمان کر کے چھوڑا، اور ایسا مسلمان کیا کہ پھر بعد میں قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی۔ تفسیر ماجدی اردو میں معروف تفسیر ہے، عام پائی جاتی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی اس آیت کو اپنا ورد زبان رکھوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کیا کروں، جب میری موت آئے تو یہ آیت میرے زبان کے اوپر جاری ہو جائے، اور جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھ دی جائے اور میرے قبر کے کتبے پر بھی لکھ دی جائے کہ یہ آیت مجھے اتنی محبوب ہے، کیونکہ اس میں بنیادی طور پر ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ تقوی کی حالت میں تمہاری موت واقع ہونی چاہیے۔ تقوی کی حالت میں یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے۔ مسلمانوں کی کامیابی کی اللہ رب العزت نے دو باتیں ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی کے لیے دو باتیں اہم ہیں، نمبر 1 تقوی کی زندگی، اور نمبر 2 اعتصام بحبل اللہ۔ اعتصام بحبل اللہ، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اسی کے ذیل میں فرمایا اتفاق اور اتحاد۔ اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے ہی اتفاق اور اتحاد ہوگا۔ ان کو الگ الگ شمار کر لیں یا ان کو ایک ہی سمجھ لیں، کیونکہ اتفاق اور اتحاد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو اوپر سے زمین والوں کی طرف لٹکائی گئی ہے۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اس رسی کو آسمانوں کی طرف کھینچ لیں گے، تو جو آدمی اس رسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا، قرب قیامت میں جب اللہ تعالیٰ اس رسی کو کھینچیں گے، قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، تو جو لوگ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو اس کو مضبوطی سے تھامنے والے نہیں ہوں گے وہ اسی دنیا میں رہ جائیں گے، اور اس دنیا کو جہنم کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ یہ وہ رسی ہے جو چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، بقول حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کہ جو آدمی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی لیکن اپنی کمزوری سے چھوٹ سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوٹ تو سکتی ہے لیکن یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی کے لیے جو بنیادی طور پر چیزیں ضروری ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے تقوی، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ ساری دنیا کے مسلمان اگر ایک ہو جائیں، ساری دنیا کے مسلمان اسلحہ سے لیس ہو جائیں، ساری دنیا کے مسلمان دنیا زمین کے سارے ذخائر دفائن کے اوپر قادر ہو جائیں، ساری دنیا کی دولتیں ان کو دے دی جائیں، ساری دنیا کا اسلحہ ان کو دے دیا جائے، اگر زندگیوں میں تقوی نہیں ہے تو غالب نہیں آ سکتے، کامیابی ممکن نہیں ہے۔
پہلی شرط ہے مسلمان کے لیے تقوی کی زندگی اختیار کرنا۔ کافر کی کامیابی کے لیے الگ اصول ہے، مسلمان کی کامیابی کے لیے الگ اصول ہیں۔ مسلمان تقوی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کافر مادیت کے ذریعے سے کامیاب ہوگا، مادیت کے ذریعے سے غلبہ پائے گا، مادیت کے ذریعے سے عروج حاصل کرے گا، لیکن مسلمان تقوی اختیار کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے۔ ساری دنیا کے مسلمان سوائے اس ایک چیز کے کسی بھی چیز پر متفق نہیں ہو سکتے، اور متفق ہوئے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگر مسلمان ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے اور قومیتوں میں بٹے رہیں گے اور ملکوں کی سرحد بندیوں میں بٹے رہیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ سرحد بندیاں اور یہ قومیت کے نعرے اور یہ افتراق اور انتشار کے اسباب یہ تب ختم ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے، قرآن کو بنیاد بنایا جائے۔ قرآن کے علاوہ کسی بھی چیز کو بنیاد بنائیں گے تو اتفاق اور اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اب خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر لوگوں کو متفق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسان کمزور ہے، اس کے بنائے ہوئے قوانین بھی کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر سقم ہوتا ہے، ان کے اندر خامی ہوتی ہے۔ دن دہاڑے کیمرے کی آنکھ کے سامنے ایک آدمی دوسرے انسان کو کچل دیتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، ٹی وی پر خبر نشر ہوتی ہے، لیکن ایک عرصے کے بعد وہ آدمی عدالت سے چھوٹ جاتا ہے۔ بلوچستان کے اندر جیسے ہوا، راستے میں کھڑے ہوئے، بیچ روڈ پر کھڑے ہوئے ایک پولیس والے کو ایک گاڑی کچل دیتی ہے، ساری دنیا میں خبر نشر ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی رہا ہو جاتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں کہ مجرم تھوڑی سی محنت کوشش کے بعد مجرم ہونے کے باوجود عدالتوں سے رہائی پا جاتا ہے۔ ہم گالیاں دیتے ہیں پھر عدالتوں کو کہ عدالتوں نے چھوڑ دیا۔ عدالت تو اسی قانون پر عمل کریں گی جو قانون پارلیمان نے بنا کر دے دیا ہے۔ تو پارلیمان میں جو قانون بنانے والے لوگ ہیں وہ ایم این ایز ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو نفسیات کو سامنے رکھ کے، ذاتی اغراض کو سامنے رکھ کے، ذاتی مقاصد کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرتے ہیں۔ وہ ملکی مفاد کو، قومی مفاد کو انسانی بنیادوں پر اسلامی متفق اور متحد نہیں رکھ سکتی، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سارے کے سارے۔ انفرادی طور پر بھی کامیابی اسی میں ہے، اجتماعی طور پر بھی کامیابی اسی میں ہے۔ اگر ایک گھر جنت نظیر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو باتیں انتہائی ضروری ہیں۔ نمبر ایک، تقوی کی زندگی، گھر کے افراد تقوی کو اختیار کریں، اور دوسری چیز ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا کہ متفق اور متحد رہنا، متحد اور متفق رہنا۔ جس گھر میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے وہ گھر تمام اسباب کے باوجود جہنم کی مثال پیش کرے گا۔ جس گھر میں اتفاق اور اتحاد ہے، غربت، فقر و فاقے کے باوجود وہ جنت کی مثال پیش کرے گا۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور منتشر مت ہو جاؤ، متفرق مت ہو جاؤ، تفریقہ بازی میں مت پڑ جاؤ۔ گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہوتے ہیں، جماعتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہوتے ہیں۔ وہ جو نچلی سطح کا اختلاف ہے وہ بڑھتے بڑھتے ملکی سطح تک چلا جاتا ہے۔ اب جو انسانوں کا انفرادی طور پر مزاج ہوتا ہے، پھر وہی مزاج اجتماعی طور پر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ معاشرہ کس کا نام ہے؟ زید، عمر، بکر، عبداللہ، عبد الرحمن، زینب، فاطمہ، انہی لوگوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ تو جب انفرادی طور پر یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اخلاق درست نہیں ہیں، زندگیاں ٹھیک نہیں ہیں،
اگر یہ ایک اجتماع کا حصہ بن جائیں گے، ایک معاشرے کا حصہ بن جائیں گے، تو وہاں جا کے معاشرہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو اور بگاڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر کہیں ایک ڈاکو ہو، وہ نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کو ڈاکے ڈالتا ہے، ایک چور ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، چوری کرتا ہے، اگر کافی سارے چور جمع ہو جائیں، کافی سارے ڈاکو جمع ہو جائیں تو وہ تو اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو انفرادی زندگی میں اگر ایک آدمی چور ہے یا ڈاکو ہے، پھر انہی کی پولیس بنا دی جائے تو ایک منظم گروہ بن گیا، ایک پوری جماعت بن گئی۔ پہلے اکیلا اکیلا انسان درندہ تھا، اب درندوں کی جماعت بن گئی۔ تو جب انفرادی سطح پر تربیت کا نظام نہ ہو تو اجتماعی سطح پر وہ اور زیادہ خونخوار بن جاتے ہیں، اجتماعی سطح پر وہ اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بنیاد کو درست کیا جائے، ہم اپنے گھروں میں اپنے جذبات کی قربانی دیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے جذبات کی قربانی کا آغاز کریں کہ میں جذبات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے گھر کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے۔ کسی ایک آدمی کو یہ ذمہ لینا پڑے گا، کسی ایک فرد کو یہ بھاری ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ گھر کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے میں اپنی انا کی قربانی دوں، میں اپنی ذاتیات کی قربانی دوں، میں اپنے آرام کی قربانی دوں، تاکہ گھر کا ماحول بہتر ہو جائے، سب لوگ ایک لڑی میں پروئے جا سکیں۔ یہ کام مشکل ہے لیکن اس کی فضا بنانا ضروری ہے۔ ہر گھر میں پریشانی ہے، رونا پیٹنا ہے، اور ہر آدمی دوسرے سے شکوہ کنا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھروں کے اندر بھی آپس میں دراڑیں پڑ گئیں، ایک دوسرے سے ہم دور ہو گئے، اور ایک دوسرے کی آہستہ آہستہ محبتوں کی جگہ نفرتوں نے لے لی۔ تو زندگیوں کو جنت نظیر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گھروں کا ماحول بہتر ہو، انفرادی زندگیاں بہتر ہوں، انفرادی زندگیاں بہتر ہوں گی تو اجتماعی زندگیاں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ، منتشر نہ ہو جاؤ، فرقہ بندیوں میں مت پڑ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی ہے، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے، فألف، پھر محبت ڈالی اس نے، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان۔ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، فأصبحتم، پھر تم ہو گئے، بنعمتہ، اس کے احسان سے، اخوانا، بھائی بھائی۔ اور حالت یہ تھی کہ وکنتم، اور تھے تم، علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر، آگ کے گڑھے کے کنارے پر، شفا کنارہ، حفرہ گڑھا، من النار آگ کا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم، پھر اس نے بچایا تم کو، منہا، اس سے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اوس اور خزرج، جن کو لڑوانے کے لیے شماس بن قیس نے ایک کوشش کی، یہودی، بوڑھے یہودی نے، کہ ان کے درمیان پرانی عصبیت کو پروان چڑھایا جائے، ان کو پھر میدان جنگ میں دھکیل دیا جائے، ان کے دلوں میں پھر سے نفرتیں پیدا کر دی جائیں۔ اس نے اس کے لیے استعمال کیا ایک نوجوان کو کہ تم جا کر ان کی مجلس میں اشعار پڑھو۔ اس نے پڑھے اور وہ آپس میں بھڑک گئے اور لڑنے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کو بتایا کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ جب تم آپس میں دست و گریبان تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور آگ کے کڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اور بقول ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ، حالت یہ ہو چکی تھی انسانیت کی گاڑی کی کہ جیسے ایک ڈھلوان ہے، ایک پہاڑ ہے، اور گاڑی اس سے پیچھے کی طرف آ رہی ہے اور بریک فیل ہو چکے ہیں، گاڑی سواریوں سے بھری ہوئی ہو، انسانیت کی گاڑی ایک اونچی ڈھلوان سے نیچے کی طرف آ رہی تھی اور بریک فیل ہو چکے تھے،
تو ایسی حالت میں اس گاڑی کے سواروں کے لیے یقینی ہلاکت ہے۔ ایسی حالت میں ان کے لیے یقینی ہلاکت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضور کی برکت سے اوس اور خضرج سگے بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام تھا حارثہ ان کے والد کا نام تھا، اور یہ سگے بھائی تھے۔ اور قیلہ ان کی ماں کا نام تھا، اور اوس اور خضرج سگے بھائی تھے۔ حارثہ ان کے باپ کا نام تھا، اور یہ سگے بھائی تھے، اور یہ آپس میں ان کی اولادیں لڑنا شروع ہوئی، اور سال ہا سال تک لڑتی رہیں۔ 1700 جنگیں ہوئی تھیں ان کے درمیان۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لڑائی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کسی بھی برائی کا آغاز بہت معمولی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب برائی پیدا ہوتی ہے تو بہت معمولی ہوتی ہے۔ جیسے ایک چشمہ جب پھوٹتا ہے وہ بہت معمولی سا ہوتا ہے، اگر اس کو وہیں پر بند کر دیا جائے تو بند ہو جاتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو بالآخر وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بیل گاڑی کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ تو برائی کا جب آغاز ہوتا ہے وہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے۔ ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو، معمولی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو بہت معمولی سی بات ہے، اور اتنی سی بات سے تمہارا کیا بگڑ گیا، اتنی سی بات میں نے کہہ دی اور تم جو ہے اس کے اوپر اتنے سیخ پا ہو گئے۔ تو برائی کی جو بنیاد ہے وہ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اس پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ نوشیروان ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا، ایران کا بڑا عادل بادشاہ تھا، شکار کے لیے نکلا، تو انہوں نے شکار کیا، اور جب اس شکار کے کباب بنانے کا وقت آیا تو پتہ چلا، باورچی نے بتایا جی ہم تو نمک لانا بھول گئے، نمک تو لایا ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو قریب میں جو بستی ہے وہاں سے لے آؤ نمک، لیکن کہا کہ پیسے دے کر لانا، بغیر پیسوں کے نہ لانا۔ تو وہ کہنے لگے جی اتنے سے نمک کے لیے کون پیسے لے گا، معمولی سی چیز ہے، اور ہم نے چٹکی بھر ہمیں نمک چاہیے، تو اتنے سے نمک کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، تو ہم سے کون قیمت لے گا۔ تو بادشاہ نے بڑی پتے کی بات ان کو بتائی، کہنے لگا کہ جب برائی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اتنا چھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ نمک سے ہی ہوتا ہے، نمک جتنی چیز سے ہی ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ عوام سے مفت میں نمک لینے لگ جائے، چاہے وہ چٹکی بھر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے فوجی تو دنیا کے باغات اجاڑ دیں گے، دنیا کی کھیتیاں اجاڑ دیں گے۔ تو بادشاہ کا نمک لے لینا ہی سپاہیوں کے لیے باغات اجاڑ دینے کے لیے کافی دلیل ہے۔ تو برائی کی جب بنیاد ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ ہمارے بچے اور بچیاں بگڑ جاتے ہیں، آغاز میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچے کے چال چلن اچھے نہیں ہیں، بچی کے چال چلن اچھے نہیں ہیں، تو ہم آغاز میں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں بہت معمولی سی بات سمجھ کر۔ بس وہ جو غلطی ہوتی ہے نا، وہ جو معمولی سی چیز سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اس کے تدارک کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، بس وہیں سے غلط بنیاد پڑ جاتی ہے، اور پھر اتنا طویل راستہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر اس طویل راستے کو پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا ناممکن بات ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ٹرین کانٹا بدلتی ہے تو پٹری کے ساتھ وہ جو کانٹا وہ تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہاں سے جب وہ آگے جاتی ہے فاصلہ بڑھتے بڑھتے پھر شہروں کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اسٹیشن سے جب گاڑی کا معمولی سی چیز ہوتی ہے کہ اس کا دو پٹریوں کے درمیان بس تھوڑا سا خلا ہوتا ہے، معمولی سا، لیکن پھر وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بدلتے بدلتے دور فاصلے ہو جاتے ہیں، شہروں کے فاصلے ہو جاتے ہیں۔ تو ان دو بھائیوں کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور 1700 جنگیں ہوئیں زمانہ جاہلیت میں، 1700 جنگیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پیار محبت پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہی بات بیان فرما رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سارے کے سارے،
वला तफर्रक़ू, और जुदा जुदा मत हो जाओ। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की नेमत को जो उसने तुम पर की। इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम थे दुश्मन। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर मोहब्बत डाली उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और हो गए तुम उसके एहसान से भाई भाई। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, और तुम थे आग के गड्ढे के किनारे पर। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, उसने बचाया तुमको उससे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह, इसी तरह बयान करता है अल्लाह लकुम, तुम्हारे लिए आयाती, अपनी निशानियाँ, अपनी आयतें। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। ये आयत नंबर 101 से 102 से 103 तक हुई हैं। आज इसी पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं। इरादा तो ये था कि 109 तक पढ़ेंगे, तो कुछ तबीयत